بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی کہانی آپ کی دلچسپی کے لیے پیش خدمت ہے۔ امید ہے یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ انسانوں میں مشینی احساسات تو عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن جب مشینوں میں انسانی جذبات پیدا ہونے لگیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہانی بھی اسی موضوع پر ہے، جب ایک مشین میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، مشینی چڑیل۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل ناصر محمود فرحاد اسٹوریز پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگا گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی مزے کی ڈراؤنی، ایڈونچر اور دلچسپ اچھوتی کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اسے لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ زمین دوز ریلوے اسٹیشن پر نصب وینڈنگ مشینوں کے درمیان اس نئی مشین کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کل تک اس کونے میں سوڈے کی مشین کھڑی تھی، اور اگر اس کی یادداشت اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو وہ برسوں سے یہی موجود تھی۔ وہ ہمیشہ اسی مشین سے سوڈا حاصل کیا کرتا تھا، کیونکہ اس مشین سے انگوروں کے ذائقے والا جو سوڈا ملتا تھا وہ شہر میں کسی دکان پر آسانی سے میسر نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس سوڈے کا شیدائی تھا، لہٰذا وہ نہایت آسانی اور اپنی مرضی سے یہ سوڈا یہاں سے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ دوسری وینڈنگ مشینوں سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اور ان کا معیار بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ ان میں سکہ ڈال کر جو کچھ ملتا تھا وہ اس کے لیے کبھی بھی خوشی کا باعث نہیں بنتا تھا، لیکن سوڈے کی اس مشین کے متعلق وہ سمجھتا تھا کہ اس کے سکے کی قیمت پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اب راتوں رات وہ سوڈا مشین اپنی جگہ سے غائب تھی۔ اس کے دل و دماغ میں غصہ بھر گیا، اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن پرانی سوڈا مشین کی جگہ جس نئی مشین نے دی تھی وہ کافی دلچسپ نظر آ رہی تھی۔ اس پر ایک نوجوان جادوگرنی کی تصویر پینٹ کی گئی تھی، جو نوکیلا ہیٹ اوڑھے ایک روایتی جھاڑو پر سوار تھی۔ اس کے عقب میں پیلی روشنی بکھیرتا مکمل 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا منظر تھا۔ جادوگرنی کی تصویر حیرت انگیز طور پر الزبتھ منٹگمری سے مشابہت رکھتی تھی، جو اپنی دل فریب مسکراہٹ اور پرکشش متناسب جسمانی ساخت کی بدولت اس علاقے کے ہر دوسرے مرد کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئے تھی۔ اس وینڈنگ مشین پر 4 بٹن لگے ہوئے تھے، اور ہر بٹن پر ایک آپشن درج تھا۔ پہلے پر لکھا تھا لمبے بال، دوسرے پر درج تھا لمبا قد، تیسرے پر بھرپور توانائی کا وعدہ تھا، اور چوتھا بٹن۔ اس بٹن پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس پر لکھا تھا پیار ہی پیار، ایک کپ کی قیمت صرف 50 سینٹ۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ چوتھا بٹن اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، کیونکہ پیار کے معاملے میں وہ کبھی بھی خوش قسمت نہیں رہا تھا۔ عورتوں اور وینڈنگ مشین دونوں سے اس کی کبھی بھی بن نہیں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال بار بار ابھر رہا تھا کہ اگر وہ اس وینڈنگ مشین سے پیار ہی پیار مشروب کا ایک کپ حاصل کر لے اور اس کو کسی طرح اپنے دفتر میں کام کرنے والی کسی سیکرٹری کو پلا دے تو۔ مگر یہ سب اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ وہ پہلے یقین کر لینا چاہتا تھا کہ جو کچھ مشین پر لکھا ہے یہ سب حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے، ورنہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جیب کو ٹٹولا، اس میں سکوں کی موجودگی کے احساس نے اس کو تقویت بخشی، اور وہ یہ جوا کھیلنے کو تیار ہو گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک سکہ جیب سے نکالا اور اس کو مشین پر بنی مخصوص جگہ سے مشین کے اندر پھینک دیا، اور پھر لمبے بال والا بٹن دبا دیا۔ مشین نے کھنکارا بھرا، کاغذ کا بنا ایک خالی کپ مشین سے نکل کر پھسلتا ہوا نیچے آیا اور جالی پر ٹک گیا۔ اس کپ پر بال لمبا کرنے کی باقاعدہ خوشخبری لکھی ہوئی تھی۔ کپ کے عین اوپر مشین میں بنی ہوئی ٹونٹی سے دھار نکلی اور کاغذی کپ جھاگ والے سیاہ مشروب سے بھر گیا۔ کپ کے بھرتے ہی ٹونٹی خود بخود بند ہو گئی۔ وہ بے تابی سے لپکا اور کپ اٹھا کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مشروب خلق سے نیچے اترتے ہی اسے اپنی گنجی کھوپڑی پر بالوں کے گچھے پھوٹتے محسوس ہوئے، جو جلد ہی گھنے سنہری بالوں کی صورت اس کے کندھوں تک لٹکنے لگے۔ ایسے بال اس نے فلموں اور تصویروں میں مشہور کردار ٹارزن کے سر پر دیکھے تھے۔
وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ خوش ہو کر اس نے ایک اور سکہ نکالا اور اسے بھی مشین کے حوالے کرنے کے بعد قد لمبا کرنے والے بٹن کو دبا دیا۔ مشین نے پھر ایک گہری سانس بھری اور ایک کاغذی کپ جس پر لمبے قد کی خوشخبری درج تھی پھسلتا ہوا آیا اور جالی پر رک گیا۔ ٹونٹی کھلی اور کپ چاکلیٹ کی رنگت والے مہکدار مشروب سے بھر گیا۔ ٹونٹی بند ہوتے ہی اس نے کپ اٹھایا اور گٹا گٹ پی گیا۔ فوراً ہی اس کو اپنا لباس تنگ اور پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی ہڈیاں کھنچتی جا رہی تھیں۔ اس کے ٹھگنے قد میں 10 انچ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بے تاب ہو کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور سکہ مشین کے اندر پھینک دیا اور طاقت و توانائی والا بٹن دبا دیا۔ مشین نے پھر ایک سسکی لی اور کاغذ کا خالی کپ پھسل کر جالی پر آن رکا۔ اس کپ پر طاقت و توانائی لکھا ہوا تھا۔ ٹونٹی نے کھلتے ہی کپ کو کلب سوڈے جیسے مشروب سے بھر دیا۔ اس نے کپ کو ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اس کو اپنا جسم پھیلتا اور کپڑوں سے باہر نکلتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا منخنی جسم ایک قد آور اور لمبے ترنگے آدمی کی صورت میں بدل چکا تھا۔ اس کی باچھیں کھل گئیں۔ یقیناً اب وہ خواتین کے مرکز نگاہ بننے کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جیب کو ٹٹولا اور آخری سکہ بھی نکال لیا۔ اب اس کی جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ جو تجربہ وہ مشین کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، مشین نے اس کو 100% درست ثابت کر دیا تھا۔ یہ ایک معجزاتی مشین تھی جس کا مشروب فوراً عمل کرتا تھا۔ اب اسے وہ مشروب درکار تھا جو وہ اپنے دفتر کی کسی حسین اور دلکش سیکرٹری کو پلا دیتا، اور یہ سب سوچتے ہوئے اس نے سکہ مشین میں ڈالا اور وہ بٹن دبا دیا جس پر پیار ہی پیار درج تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی عمر بھر کی محرومی اور بدقسمتی کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ یہ مشین اس کے لیے نعمت غیر مترکبہ ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو ہزاروں دفعہ اس کے ساتھ اس طرح کی وینڈنگ مشینوں پر ہوتا آیا تھا۔ کاغذی کپ باہر تو آیا اور پھسلتا ہوا جالی کی طرف چلا، مگر آدھے رستے میں ہی جام ہو گیا اور ٹھیک طرح سے ٹونٹی کے نیچے بیٹھ نہ سکا۔ وہ ایک عجیب سے زاویے پر ترچھا ہو گیا تھا۔ ٹونٹی اپنے مقررہ وقت پر سرخ رنگ کا گاڑھا گاڑھا مشروب اگلنے لگی، مگر یہ مشروب پوری طرح کپ میں نہیں گرا بلکہ ابل ابل کر نیچے بنی ہوئی جالی میں گرنے لگا اور پھر وہاں سے مشین کے اندر واپس چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ مشین کی اس نامعقول حرکت پر لعنت ہی بھیج سکتا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب مزید سکے کہاں سے حاصل کرے۔ اس کی اپنی جیب تو خالی ہو چکی تھی اور اس کے پاس مزید کوئی سکہ باقی نہیں بچا تھا جس کی مدد سے وہ اس معجزاتی مشروب کا ایک دوسرا کپ حاصل کر لیتا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم ہی تھا جب دفعتاً مشین میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس مشین نے اپنے ہی مشروب کا مزہ خود ہی چکھ لیا تھا۔ اس کے سامنے سنہری بالوں والا لمبا تڑنگا مردانہ وجاہت کا ایک مکمل نمونہ کھڑا تھا، جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ کر اس کے کثرتی جسم کو نمایاں کر رہا تھا۔ آدھا ٹن وزنی لوہے کی اس مشین کے میکانیکی نظام میں انسانی جذبات نمودار ہو رہے تھے، اور پھر اس مشین نے اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر سوچوں میں گم اس وجیح مرد کو اپنی گرفت میں لے کر نیچے گرا دیا۔ وہ اس سے بری طرح لپٹ چکی تھی اور وہ اس کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کمپنی نے اپنی وینڈنگ مشین میں کاغذی کپ کا استعمال ختم کر کے مہر بند کین کے ڈبوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اور کہانیاں بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔